سورہ اخلاص پڑھ کر شہداء کے لیے جن کے لیے یہ مجلس برپا کی گئی ہے، ایران میں حادثے میں ہونے والے شریک جناب رئیسی صاحب عبداللہ اللہیان اور آل ہاشم، ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ حضرات گرامی قدر، چونکہ معاملات یہ ہوتے ہیں کہ پہلے تو شور اٹھتا ہے کہ مجلس ہونی ہے، اور پھر یہ شور اٹھتا ہے کہ بہت اچھی ہونی ہے، اس کے بعد وہ مجلس ایک ایسی منزل پہ آ جاتی ہے کہ وہاں آ کے سوچنے لگتے ہیں کہ بس ختم ہونی۔ مثال کے طور پر معلوم ہوا مجلس کو 10 بجے ختم ہونا تھا، اور جب ختم کے قریب مولوی کو ممبر پہ لایا جائے گا تو نیچے والوں کے خیالات بہرحال بدل جائیں گے، اور اس بدلے ہوئے خیالات کا ترجمان کرتا ہے فرش اعضا۔ ہمیشہ مجلس کیسی ہونی ہے کیسی نہیں ہونی ہے اس کی ترجمانی فرش اعضا کرتا ہے۔ اگر بہت اچھا انتظام ہے تو لوگوں کو نیند جلدی آنے لگے، اور اگر بہت اچھا انتظام نہیں ہے تو لوگ بے چین زیادہ ہونے لگیں گے اور تمنا کرنے لگیں گے کہ اب جلدی سے ختم ہو جائے۔ تو وہ پہلی تمنا جو شروع کی تھی اور آخری تمنا، مولوی صاحب کو ایسے وقتوں میں لا کے بٹھایا جائے کہ مجمع پہ نیند غالب آ جائے اور انہیں اپنا بستر یاد آنے لگے، تب مولوی صاحب کو ممبر دیا جائے۔ یہ ایک ترکیب ہوتی ہے مولوی صاحب کو جلدی اتارنے کی۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد۔ کیا پیچھا چھوڑو، جلدی سے جاؤ بھائی، کہاں چکر میں پڑ گئے۔ اچھا، مولوی صاحب بھی اپنے جس طریقے سے آئے ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ ہونا کیا ہے، ان کا اپنا منشا ان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اس درمیان میں بہت ساری چیزیں پس جاتی ہیں۔ وہ جو چیز پس رہی ہوتی ہے وہ ہے دین کا اصلی مقصد جو عزاداری سے قائم کیا گیا تھا۔ اصلی مقصد کیا ہے؟ اصلی مقصد تھا قوم کی بیداری، عزاداری یعنی قوم کی بیداری۔ لیکن جب نتیجہ ہی سلانے پہ لا کے رکھ دیا جائے تو بیداری بھی کیا کرے؟ گرمی کے 2 خاصیتیں ہوتی ہیں، یا تو گرمی سونے نہیں دیتی ہے یا تھکے ہوئے کو جلدی سے سلا دیتی ہے۔ یہ بھی گرمی کی ایک خاصیت ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ تھک چکے ہیں گرمی میں تو بہت تیزی سے سو جائیں، اور تیزی سے سونے کا مطلب یہ ہوگا کہ آدمی چاہے کسی بھی حالات میں ہو سو جائے۔ تو مجمع کہیں کا بھی
ہمیں ممبر پر بیٹھتے ہی بتا دیتا ہے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے۔ اس مجمع کے بیٹھنے کا اسٹائل بتا رہا ہے کہ مولوی کی حیثیت سے کم بیٹھا ہے، پنکھوں کی حیثیت سے زیادہ بیٹھا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد یہ اپنے پنکھوں کا اسٹائل لے کے بیٹھا ہے، پنکھے جتنا اسے بٹھا پا رہے ہیں بس اتنا ہی بیٹھا ہے۔ اب یہ مولوی کا اپنا کام ہے کہ وہ کس طرح پنکھے کا خیال کرنے والے کو اپنا خیال یاد دلاتا ہے کہ یار میں بھی بیٹھا ہوں، تم تو بیٹھے ہی ہو مگر میں بھی بیٹھا ہوں۔ مولوی کے کہنے کے باوجود آپ لوگوں کا نس رکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ مولوی کو چھوڑ لینا چاہتے ہیں مگر پنکھے کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھتے ہوئے محمد۔ مجلس ہمیشہ اپنے ماحول کی متقاضی ہوتی ہے، اور رہ گئی بات مولویوں کی تو آپ کا حال یہی ہے کہ ہر روز مجلس، آج آپ مجلس کر رہے ہیں کل کی مجلس کی فکر لیے بیٹھے ہیں، آج مولانا قمر سلطان پڑھیں گے، کل کو مولانا آزادار پڑھیں گے، کل کو مولانا جعفر طیار پڑھیں گے، تو یہ آپ کی بھی تیاری ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں روز مجلس سننا ہے، ہماری بھی تیاری ہوتی ہے کہ آج ہم یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کل کو ہم وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پرسوں کو ہم وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی نظر کسی اور چیز پہ جمی ہوئی ہوتی ہے، ہماری نظر کسی اور چیز پہ جمی ہوئی ہوتی ہے، سب کو اپنی اپنی فکر لگی ہوئی ہے۔ تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس درمیان میں ہم دونوں کو یہ تلاش کرنا ہے کہ دین کہاں رہا۔ رسمیات تو پورے ہو سکتے ہیں، حالات تو پورے ہو سکتے ہیں، مگر ہم دونوں کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ آخر دین کہاں رہا۔ میں اس کے لیے تھوڑی سی دیر آپ سے گفتگو کروں گا اور پھر اس کے بعد آپ کو چھوڑ دوں گا۔ اس گفتگو میں بھی میں یہ دیکھوں گا کہ اگر گنجائش رہی تو ٹھیک، ورنہ 35 منٹ کی بھی مجلس ہی ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ قرآن مجید کی ایک آیت بہت دل سے آپ کو یاد ہے اور میں تھوڑی سی دیر اس پہ بحث کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے یہودیوں سے کہا اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا۔ یہ کن سے کہا؟ یہودیوں سے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پروردگار عالم نے یہودیوں ہی کو کیوں ٹارگیٹ بنایا، لیکن ایک لفظ بھی اللہ نے کہا، ان زعمتم انکم اولیاء، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو تو تم موت کی تمنا کرو، ہم سمجھ لیں گے کہ تم سچے ہو۔ پہلا لفظ آیا کہ یہودیوں کو گمان سے جوڑا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو یقین دلایا ہے اللہ نے کہ یہودیت چاہے اپنے آپ میں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے، یہ ایک گمان کا نام ہوگا، کسی یقین کا نام نہیں ہوگا۔ یہ یہودیت کا جتنا بھی بڑا ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے بنی اسرائیل کے نام پر یا کسی اور چیز کے نام پر، قرآن مجید اسے گمان کہہ کے یاد کرتا ہے، یقین کہہ کے یاد نہیں کرتا ہے، تاکہ مسلمان کو یقین ہوتا چلا جائے کہ تم یقین ہو، یہودی یقین نہیں۔ یہودی کا تعلق یقین سے، لیکن تم اگر تم یہ سمجھتے ہو، تم یہ گمان کرتے ہو انکم اولیاء کہ تم ہی ولی ہو۔ دوسری بات یہ بتائی کہ یہودی جتنی بھی سمجھتا ہے، جتنا بھی سمجھتا ہے کہ میں دنیا کا سرپرست ہوں، میں اس کائنات کا مالک ہوں، یہ اس کا گمان ہے، یہ ہے نہیں، یہ اس کا گمان ہو سکتا ہے، یہودی کبھی بھی سرپرست نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، تیسری بات ایک عجیب رکھی کہ اگر تم واقعاً سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، ورنہ خود یہ موت سے بہت ڈرتا ہے، خود یہ موت سے بہت ڈرتا ہے۔ اگر ڈرتا نہ ہوتا تو ہم اس کے سامنے موت کی شرط ہی نہ رکھتے کہ تم موت کی تمنا کرو۔ یہ مرنے کی باتیں کیا کرے گا، یہ تو تمنا موت بھی نہیں کر سکتا۔ اب
تیسری بات سن لیجیے قرآن مجید کی جو بہت اہم ہے اور آپ تک پہنچنا ضروری ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. قرآن نے آخری لفظ استعمال کیا کہ یہودیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے وہ کبھی سچی نہیں ہو سکتی ہے، ہمیشہ جھوٹی ہی رہے گی. اس لیے ہم قرآن سے اعلان کر رہے ہیں کہ صادقین اور ہیں، کاذبین اور ہیں. ایک سلام پڑھتے محمد پڑھتے ہیں. یہ بات میں نے جو کہی آپ کی خدمت عالیہ میں اور جہاں تک میں آپ کو لے کر آیا یہ آیت تھی اور آیت کی تشریح. مگر اس آیت کی تشریح میں جو سب سے عمدہ بات ہے جو یہودیت کو خطاب کرنے کے بعد کہی گئی ہے وہ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک چیز کو سامنے رکھا. یہودیت کے سامنے تمنائے موت کو رکھا کہ تم مرنے کی تمنا کرو، ہم اعلان کریں گے کہ تم سچے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیت کا جھوٹ ہی یہ ہے کہ وہ مرنے سے ڈرتا ہے اور مارنے کی کوشش کرتا ہے. بس جو مرنے سے نہیں ڈرتا ہے وہی اللہ کی نگاہ میں سچا ہوگا. متوجہ رہیے گا. دوسری بات میں ایک لفظ آپ کو آپ کی وجہ سے سمجھا دوں. آپ نے اتنی زحمت کی ہے کہ آپ اپنے گھروں سے تشریف لائے ہیں، اس لیے میں سمجھا دوں آپ کو کہ قرآن مجید نے ایک عجیب لفظ نہیں رکھا ہے تمنا موت. کیوں مرنے کی تمنا کرے؟ مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی زندگی ہی نہیں گزار سکتا جسے تمنا موت نہیں آتی. اب آپ داد دیں یا نہ دیں، میرا اپنا مقصد تو ادا ہو رہا ہے. جسے تمنا موت نہیں آتی ہے وہ شخص کبھی اچھی زندگی گزار ہی نہیں سکتا. اے میرے مالک، ہم تمنا موت کیوں کریں؟ ناشتہ کر رہے ہیں مرنے کی تمنا، کھانا کھا رہے ہیں مرنے کی تمنا، گھر سے جا رہے ہیں مرنے کی تمنا. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو. اس کا مطلب یہ کہ اگر موت کی تمنا نہ کریں تو جھوٹے ہیں، موت کی تمنا کریں تو سچے ہیں. میرے مالک مجھے یہ تو بتا دیں کہ ہر جگہ میں کہاں سے تمنا موت کرتا پھروں گا، اور وہ کیا چاہیے گا جو تمنا موت کر رہا ہے؟ کہ قرآن کی تمنا تو یہی ہے کہ تم جیو مگر تمنا موت کے ساتھ جیو. آپ کو یاد ہو گئی یہ بات؟ اگر یاد ہو گئی ہے تو اب جملہ سنیے. میں نے ہاتھ جوڑ کر قرآن سے پوچھا مجھے اتنا بتا دیجئے کہ آپ نے کہا کہ تمنا موت کرو. کہا بالکل کرو، اس لیے کہ ہم سماج کا اعلان ہی دو طریقے سے کریں گے. کچھ وہ ہیں جو تمنا موت کریں گے اور کچھ وہ ہیں جو تمنا موت نہیں کریں گے. جو تمنا موت نہیں کریں گے ان کے لیے کہا لا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. وہ کبھی بھی تمنا موت نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کے نامہ اعمال بگڑے ہوئے ہیں. اس جملے میں مجلس کو ہونا چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے اعمال بگڑ گئے ہیں وہ کبھی تمنا موت نہیں کریں گے، اور جن کے اعمال سنور گئے ہیں. قرآن مجید نے 7 لفظوں میں کہا 2 چیزیں آپ کو تمنا موت سے ملیں گی. ایک تو یہ کہ آپ ولی ہوں گے تب تمنا موت کریں گے، آپ سچے ہوں گے تب تمنا موت کریں گے. میں اسرائیل سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کے ایران تک اور ایران سے لے کے قرآن تک سارے سماج کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں. کیا وجہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا کہ تم تمنا موت کرو؟ اس لیے کہا کہ قرآن اعلان کر رہا تھا کہ 2 ہی طرح کے لوگ ملیں گے. کچھ وہ ہیں جو موت کو یاد رکھ کر جیئیں گے اور کچھ وہ ہیں جو موت کو کبھی یاد نہیں رکھیں گے اور جیئیں گے. اب قرآن کہتا ہے کہ جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ دوسروں کو جینے نہیں دیتے. اگر مجلس نبی پڑھتا اسی جملے پر چھوڑ دیتا تب بھی یہ جملہ کفایت کرتا تھا. جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ کبھی دوسروں کو جینے نہیں دیتے. یہ فلسطین پر بمباری اس بات کی دلیل ہے کہ اسے موت یاد نہیں ہے. متوجہ رہیے گا. جسے موت یاد نہیں ہوتی وہ دوسروں کو جینے نہیں دیتے. یہ
بھولڑی ہے، بھولڑی میں آغائے رئیسی کی شہادت کی مجلس ہو رہی ہے، اس مجلس میں میں کھلم کھلا آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو زندگی سے پیار کرتے ہیں وہی دوسروں کو اجاڑ کرتے ہیں۔ ابھی بھی میں آپ تک نہیں پہنچ پایا ہوں، مگر میں شاید کے ذریعے سے پہنچوں گا۔ جنہیں موت یاد ہوتی ہے وہ یہ سوچتے ہیں میں اس کا گھر کیوں جلاؤں، مجھے مرنا ہے، میں اس کا کھیت کیوں کروں، مجھے مرنا ہے، میں اس کا سوچ کیوں کروں، مجھے مرنا ہے، میں اس کا مدد کیوں کروں، مجھے مرنا ہے، میں اس کے قتل کی سازش میں کیوں شریک ہوں، مجھے مرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو زندگی سے پیار کرتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے ہیں، جنہیں موت یاد ہوتی ہے وہ اچھے ہوتے ہیں۔ جنہیں موت یاد ہے، قدم قدم پر ہمیں موت یاد ہے، ہم اس کا قرضہ کیوں لے کر مرے، ہمیں مرنا، ہم اس کا گھر کیوں جلائیں، ہمیں مرنا، ہم اس کا کھیت کیوں جوتے، ہمیں مرنا ہے، ہم اس کا گھر کیوں لوٹے، ہمیں مرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمنائے موت اور موت کو یاد رکھنا ہی انسانی زندگی میں نیکیوں کا حسن بھرتا ہے۔ انسانی زندگی میں نیکیوں کا حسن کون بھرتا ہے؟ تمنائے موت بھرتی ہے۔ آرزوئے حیات زندگی کو صحرا بنا دیتی ہے، تمنائے موت زندگی کو فرد حسنات بنا دیتی ہے۔ جب میں اردو کی طرف قدم بڑھاتا ہوں مجھے ایسا لگنے لگتا ہے کہ یہ جملہ تم نے غلط کہا، خواہ محنت کیا، اس سے تو محنت نہ کرتے تو وہی جملہ اچھا تھا۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد علیہ آرزوئے حیات کبھی بھی انسان کو کامیاب نہیں کرتی، تمنائے موت انسان کو کامیاب کرتی ہے۔ ایک لفظ اور مجلس تمام 56 ملکوں میں آرزوئے حیات پائی جاتی ہے۔ ہم اگر بولیں گے تو اجڑ جائیں گے، بولیں گے تو مر جائیں گے، ہم اگر بولیں گے تو امریکہ ہمارے اوپر قہر کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ ڈرتا وہی ہے جو زندگی سے پیار کرتا ہے، وہ کبھی نہیں ڈرتا جسے موت کی تمنا ہوتی ہے۔ جسے موت کی تمنا ہوتی ہے۔ اب توجہ دیجیے گا، بہت توجہ دیجیے گا، میں جس جملے کی طرف آپ کو جاؤں گا اب میں اپنے جملے کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ یہ کیا ہوا اور کیسا موڑ آ گیا کہ 56 ملکوں میں سناٹا ہو گیا، ایک ملک بول پڑا۔ اسے کیا پڑی تھی کہ یہ اپنا مال بھی راہ خدا میں لٹا دے، اپنے آدمیوں کو مروا دے۔ ارے حوثی آخر آپ کے بھروسے کے تھے، حزب اللہ آپ کے بھروسے کا تھا، فلسطین کا مسئلہ تھا جہاں آپ نہ اذان دے سکتے ہیں، نہ اقامت دے سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں جا کر اپنے بچوں کو مروانے کا کیا کام تھا؟ اپنے ہمدرد لوگوں کو مروانے کا کام کیا تھا؟ مسئلہ مرنے کا نہیں تھا، مسئلہ اسلام کا تھا، سامنے یہودی تھا۔ ہم یہ جتانا چاہتے تھے کہ آج بھی یہودی کے مقابلے پہ کون آ رہا ہے؟ آپ بیدار ہیں یا نہیں ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے پتا نہیں ہے کہ ایران جیت رہا ہے کہ اسرائیل جیت رہا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ حالات کیا ہو رہے ہیں، مگر اس دور میں بھی ایران نے یہ اعلان ضرور کر دیا کہ کرار کی نسل کون سی ہے؟ کم سے کم مال گیا، آدمی گئے، خرچہ ہوا، سب کچھ ہوا، مگر ساری دنیا میں یہ تو پتا چل گیا کہ کربلا میں کل کیوں علی کا بیٹا آیا تھا۔ میں تو دوسرا لفظ کہنے جا رہا ہوں، کربلا میں کل کیوں علی کا بیٹا آیا تھا۔ آج فلسطین نے بتایا کہ کل کربلا میں کون آیا تھا، آج فلسطین میں کون آیا ہے۔ کیوں آیا بھائی؟ علی کے بیٹے کو کیا ضرورت پڑی تھی، کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ کربلا میں آتے؟ کیا بغیر کربلا کی زندگی مومن کے نام پر گزر نہیں سکتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین کے ایمان کو تو کوئی بھی خطرہ نہیں،
امام حسن آخر کربلا میں نہیں آئے تو کیا وہ مومن نہیں رہے؟ امام حسین کے کربلا آنے سے ایمان کو خطرہ نہیں تھا، مگر قیامت تک کے مومنوں کے ایمان کو خطرہ تھا۔ قیامت تک کے مومنوں کے ایمان کو خطرہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے، ارے لفظ ہی بہت زبردست زبان پہ آ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا میں حسین خود کو بچانے نہیں آئے تھے، خدائی کو بچانے آئے تھے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، نعرہ خود کو بچانے نہیں آئے۔ اب ایک لفظ آ گیا ہے بہت اچھا، اس دنیا کے اندر جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں اس میں دو ہی طرح کی زندگی گزر رہی ہے۔ اتفاق ہے کہ میری ذاکری کا اس وقت حادثہ بن چکا ہے کہ جب لفظیں سمٹنے لگتی ہے تو میں خود فیصلے پہ آ جاتا ہوں، متوجہ نہیں۔ دو ہی طریقے کے لوگ ملیں گے آپ، یا تو وہ خود کے لیے جی رہے ہوں گے یا وہ خدا کے لیے جی رہے ہوں گے، اور یہ آپ کو گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، لباس میں، چہرے میں، شکل میں، عقل میں ہر طرح نظر آ جائیں گے۔ ہر آدمی پر نظر کیجیے گا یہ خود کے لیے جیتا ہے کہ خدا کے لیے، چہرہ بتا دے گا یہ خود کے لیے جیتا ہے کہ خدا کے لیے۔ اب بات ہے، میں تو لفظ کہہ کے جاؤں گا مولوی ہوں، اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ جو بیوٹی پارلر میں جا کے خود کو سجا لے سمجھنا خود والا ہے، وضو کر کے چہرہ چمکا لے اس پر توجہ دیجیے گا۔ جو ناشتہ کر کے خوش ہو جائے تو خود والا ہے، نماز صبح پڑھ کے اٹھ جائے تو خدا والا ہے۔ ارے کیا جملہ ہے، جو صرف ناشتے پر رہ جائے وہ خود والا ہے، اور جو ناشتے سے پہلے مصلی سے اٹھے، کیا لفظ آ گیا ہے قمر سلطان، یہاں تم نہیں ہوگا کہہ دو، ہر صبح آ کے بتاتی ہے خود پرست کون ہے، خدا پرست کون ہے، خدا پرست کون ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اللہ سے پوچھا میرے مالک کیا ضرورت پڑی تھی مسجد بنوانے کی، کروڑوں روپے کا چندہ دیجیے، جب جا کے مسجد بنوائیے، اس میں پتھر بنوائیے، اس میں دیواریں بنوائیے، ہم سمجھتے ہوں گے کیا تیری نماز نہیں پڑھیں گے؟ ہم گلیوں میں ہوں گے کیا تیری نماز نہیں پڑھ سکتے؟ ہم اپنے بیٹ میں ہیں کیا تیری نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کہ نماز پڑھنے کے لیے تو میں کہہ چکا ہوں وَلِلَّهِ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، اللہ کے لیے جہاں بھی سجدہ کرو گے یہ پوری زمین اللہ کی مسجد ہے، جہاں تم سجدہ کرو وہی مسجد ہے۔ مسجد کہتے ہی اس جگہ کو ہے جہاں سجدہ کیا جائے، لہذا تم جہاں کہو گے ہم وہی قبول کریں گے۔ پھر کیا ضرورت پڑی کہ مسجد بنوائی؟ اپنے گھر میں نہیں پڑھ سکتے تھے؟ جب ہم نے 15 کمرے بنوا لیے اپنے رہنے کے لیے تو ایک کمرہ تیری نماز کا بھی ہوتا، پھر خامخواہ باقی مسجد بنوائی کیوں ہوتی؟ یہ مسجد بنوائی کیوں ہے؟ کہا مسجد کبھی بھی نہ بنواتا، مسجد اس گاؤں کو یقین دلانے کے لیے بنوائی ہے کہ ان کے گھروں پر تمہیں پتہ نہیں چلے گا کتنے اچھے ہیں کتنے برے ہیں، میری مسجد میں آ کے دیکھنا اس بستی میں اچھے کتنے ہیں برے اچھے سماج کا آدمی، سماج کو اچھے لوگ ملے، اس لیے میں نے گھر بنوایا اپنا۔ اور پھر ایک لفظ کا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، انسان کو نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ آدمی کہاں ڈھونڈے گا آدمی برا ہے کہ اچھا ہے؟ لہٰذا میں نے ایک گھر بنوا دیا، شام کے وقت مسجد پہ جا کے کھڑا ہو جائے، اگر وہاں سے کچھ لوگ نکلتے ہوئے آتے ہوئے دکھائی دیں تو سمجھنا یہ اچھے سماج کے لوگ ہیں۔ ایک اچھے سماج کی پہچان بنانے کا نام ہے مسجد۔
عبادت گزار کو پہچانوانے کا نام مسجد نہیں ہے. کون نمازی ہے اس کو پہچانوانے کا نام مسجد نہیں ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں بہت سے نمازی ایسے بھی ہیں جو کبھی مسجد نہیں آئے مگر نمازی ہیں. نماز اور مسجد کا تعلق ہی یہ ہے کہ برے کتنے ہیں اچھے کتنے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا سماج جس چیز کو صحیح طریقے سے پہچان سکتا ہے وہ مذہب اور دین کی وہ نوعیت ہے جس میں ایک آیت یہ بھی تمنائے موت. ہاں میں اسے پہلے پڑھ کے گیا تھا. وہ موضوع ہے اور اس موضوع میں زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا اگر آپ نے تھوڑی سی دیر سنا. کون کرے گا تمنائے موت؟ میں نے کہا یار جب تک نہ کرے گا یہ آیت تو سمجھ میں نہیں آئی. جب تک نہیں کرے گا تمنائے موت تو یہ آیت تو سمجھ میں نہیں آئی. تو اگر فلاں صاحب نہیں مرنا چاہتے فلاں صاحب نہیں مرنا چاہتے تو کیا ہے کرنے. کوئی بھی تمنائے موت نہیں کرے گا. اللہ نے کہا مت کرو. ہم تو اعلان کر چکے کہ وہی کرے گا جو سچا ہوگا اور وہی کرے گا جو ولی ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ ولی منوانے کے لیے تمنائے موت کرنا بہت ضروری ہے. کیا آپ مجلس سننے کے لیے تیار بیٹھے؟ اگر تیار بیٹھے ہیں تو ایک سلوات سے یقین دلاؤ کہ واقعی تیار ہے. ذرا موضوع پر نظر رکھیے گا. بہت سے مولوی ایسے بھی آئیں گے جن کا کوئی موضوع نہیں ہوگا اور 2 گھنٹہ پڑھ کے جائیں گے. میرا موضوع ہے اور 35 منٹ میں اتر جاؤں گا یا 40 منٹ میں اتر جاؤں گا. تو اگر آپ موضوع پر یقین دیکھیے بہت ہنستے ہیں لوگ جب مولویوں کی بات آتی ہے. تب میں کہتا ہوں کہ اگر میں اس عمر میں نہیں پڑھ پایا تو کسی عمر میں نہیں پڑھ پاؤں. آپ کا مولویوں کے پرتی ہنسنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کچھ ایسے مولویوں سے واقف ہیں. بہت سے مولوی میک اپ کرا کر ممبر پہ آتے ہیں تاکہ انہیں نورانی مان لیا جائے مگر انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جمال اور ہوتا ہے کمال اور ہوتا ہے. توجہ نہیں ہوئے آپ. جمال اور ہوتا ہے کمال اور ہوتا ہے. دوسرا لفظ سنیے صورت کی تفسیر اور ہے سیرت کی تفسیر اور ہے. بازار کی ملکیت اور ہے کردار کی ملکیت اور ہے. ہم سے اور آپ سے غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہم ایکٹر کے خواہاں ہیں. ہم ایکٹر کے خواہاں ہو رہے ہیں. ہم اس کے خواہاں نہیں ہو رہے ہیں جس نے واقعاً 20 سال تک اپنے کردار کو منوانے کے لیے خود کو سماج کی بہت سی گلیوں میں نہیں جانے دیا. امر سلطان کبھی نہیں مانیں گے. یہ جب مانیں گے جب میں انہیں یقین دلاؤں گا. وہ قوم جو دلدل کو چوم لیتی ہے حسین کی چادر آتے ہی, وہ قوم جو دلدل کو چوم لیتی ہے حسین کی چادر آتے ہی, اس قوم کو کیا ہو گیا کہ اس نے اماموں کے نیچے مولویوں کو پہچاننے میں غلطی کر دی. اماموں کے نیچے مولویوں کو پہچاننے میں غلطی کر دی ہے. غلطی تم سے ہو رہی ہے اس لیے کہ ماننے والوں ہی کی غلطی تھی تو یزید خلیفہ بنا. ارے نہیں یہ جملہ پہنچا ہی نہیں. ماننے والوں ہی کی غلطی تھی کہ یزید خلیفہ بنا. یزید سے کسی نے پوچھا کھڑے ہو کے کیا کرے گا, تجھے خلیفہ مانے گا کیوں؟ کہا کہ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ اس زمانے میں جھوٹوں کی تعداد زیادہ ہے تو میں خلافت کے لیے کھڑا ہی نہ ہوتا. میں خلافت کے لیے اسی لیے کھڑا ہو رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے, اور اگر میرے پہلے کوئی جھوٹا نہ بنا ہوتا تو میں بھی نہ بنتا. سلام پر محمد والے محمد. تو یہ ایک عجیب و غریب غلطی ہو رہی ہے, اور غلطی اس لیے ہو رہی ہے کہ بہت سے مقدس افراد پس رہے ہیں اور ہم اطاعت میں بھی کمی کر رہے ہیں اور معرفت میں بھی کمی کر رہے ہیں. 2 جملے 3 جملے میں متواتر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں موت یاد ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں موت یاد نہیں ہے اور وہ زندگی گزار رہے ہیں. جو نہ سنیں خدا کی قسم, جنہیں موت یاد ہوتی ہے
وہ صبر کرتے ہیں، جنہیں یاد نہیں ہوتی وہ جبر کرتے ہیں۔ آبا رئیسی کی مجلس کے لیے اس سے بہتر جملہ میرے پاس نہیں تھا۔ جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ جبر کرتے ہیں، جنہیں یاد ہوتی ہے، دوسرا جملہ سنیں گے، جنہیں موت یاد نہیں ہوتی ان کی نظر بازار پہ ہوتی ہے، جنہیں یاد ہوتی ہے ان کی نظر کردار پہ ہوتی ہے۔ جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ جمال پہ نظر رکھتے ہیں، جنہیں یاد ہوتی ہے وہ کمال پہ نظر رکھتے ہیں۔ آخری جملہ، جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ چھیننا جانتے ہیں، جنہیں یاد ہوتی ہے وہ چھوڑنا جانتے ہیں۔ اب مجلس پڑھ چکا ہوں، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اس ضمن کا آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اس ضمن کا آخری جملہ ہے۔ اسے موت یاد نہیں تھی وہ چھین کے تخت پہ بیٹھ گیا، اسے یاد تھی وہ چھوڑ کے گھر میں بیٹھ گیا۔ یا علی، طاقت کے ہوتے ہوئے گھر میں بیٹھنے کا کیا مطلب؟ مجھ سے مت کہنا کہ میں گھر میں کیوں بیٹھ گیا، یہ دیکھنا کہ یہ کامیاب ہے یا میں کامیاب ہوں۔ میں گھر میں بیٹھ کر کامیاب ہوں، یہ تخت پہ بیٹھ کر ناکام ہے۔ میں نے کہا مولا کیسے فیصلہ ہوگا؟ کہ اگر میں مدد لینے ان کے گھر جاؤں تو یہ کامیاب ہے، اگر یہ مدد لینے میرے گھر آئے۔ میں کہہ چکا جو کچھ کہنا تھا، مگر جملہ سن لیجیے۔ یہ جب سوال اٹکے تو میرے گھر آئے، ترجمے غلط ہوئے تو میرے گھر آئے، روم کے سائل پٹے تو میرے گھر آئے، جب خلافت سے مسئلہ حل نہیں ہوا تو میرے گھر آئے، جب کتاب غلط ہونے لگی تو میرے گھر آئے، جب لوگوں کے جواب نہ بن پائے تو میرے گھر آئے۔ میں نے کہا مولا میں آپ سے پوچھوں گا، آپ ظالم کے گھر کیوں گئے؟ کہ جو حق پرست ہوتا ہے وہی ظالم کے گھر جاتا ہے۔ میں صرف اس لیے جاتا تھا دربار میں تاکہ دنیا کو پتہ تو چلے نہ حق کون ہے، حق پر کون ہے۔ یہ بڑا مشکل مسئلہ تھا کہ گئے، لیکن عزیزو ایک لفظ ہوتا ہے جس آدمی کو تمنائے موت یاد ہوتی ہے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ دے۔ اب مجلس کو اس سے زیادہ نہ لے جایا جا سکتا تھا، نہ آگے بڑھایا جا سکتا تھا حالات کے اعتبار سے۔ اگر یہ مجلس 1 گھنٹہ پہلے میں ممبر پہ آ گیا ہوتا تو یقیناً اسے تھوڑا سا بڑھایا جا سکتا تھا، لیکن نہ مجھے پڑھنے کی بہت زیادہ آرزو رہتی ہے، نہ آپ میں بہت زیادہ سننے کی طاقت بچی ہے۔ آج ایران کا خاصہ یہ ہے کہ ایران نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک چیز کو واضح کیا ہے کہ تمنائے موت کسے کہتے ہیں۔ توجہ دیجیے گا، سب کچھ چھوڑ دیا ہے، انہیں کچھ یاد نہیں ہے۔ مرنے سے نہ ڈرنے کا مطلب تمنائے موت ہے۔ یہ صرف ایران کا خاصہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ شاید ایک لفظ میں کہوں گا کہ آپ نے آبائے حسن نصر اللہ کی کتنی تقریریں سنی؟ جتنی بھی تقریریں سنی، 1 سال تک ان کی تقریریں سنتے رہیے، ان کی تقریر شروع ہوگی اور ختم ہوگی ایک ہی چیز پر، اور وہ عجیب و غریب چیز ہوگی، نحن واللہ شیعۃ علی ابن ابی طالب۔ اللہ کی قسم ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ اس کے جملے ہیں، یہ آغائے نصر اللہ کے جملے ہیں۔ میرے آقا میری سمجھ میں نہیں آتا، آپ ہر جگہ کھڑے ہو کر یہ کیوں کہتے ہیں کہ شیعہ ابی طالب ہیں؟ تو دنیا کو پتہ چل جانا چاہیے کہ حکومت اور ہوتی ہے، شیعت اور ہوتی ہے۔ اے صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ جو بہت زیادہ گر گئے آقا حزب اللہ حسن نصر اللہ، جب بہت زیادہ گر گئے تو ایک دفعہ ایک جملہ بدل کے ضرور کہا تھا کہ میں اپنی قلت پر کبھی شرمندہ نہیں ہو سکتا۔ کیا جملہ ہے خدا کی قسم! میں اپنے لشکر کی کمی پر کبھی شرمندہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرے مولا نے دین کو 72 کو لے کر بچایا ہے، لشکر کو لے کر نہیں بچایا۔ لہذا میرے کم کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے۔ میں
5,000 18,000 بہت زیادہ روایت ہے کہ یہ ہے کہ 18,000 آدمی ہیں جو حزب اللہ کے کنٹرول میں ہیں. 18,000 آدمیوں سے اتنا بڑا ہنگامہ کرتے ہیں, مگر شاید کوئی بھی نہ کرتا اگر کربلا راستے میں نہ ہوتی. کوئی بھی نہ کرتا اگر کربلا راستے میں نہ ہوتی. کربلا میں راستے میں ہونے کا مطلب یہ. عزیزو, میں اپنی مجلس کو بالکل آخری منزل کی طرف لے کے جاتا. تو ایک لفظ ہمارے پاس آیا کہ تمنائے موت. تو کون کرے گا تمنائے موت؟ ایک آدمی مجھے لا کے دکھلا دیجیے جو یہ کہہ رہا ہو کہ میں مرنا چاہتا ہوں, اور کوئی نہیں ہوگا. اگر کوئی نہیں ہے تو مجھ سے آج مجلس میں سنیں. ایک آدمی ایسا تھا دنیا میں جو گھر سے نکلا تو یہ کہہ کر نکلا کہ میں مرنے جا رہا ہوں. اب تم سننا یا مت سننا. گھر سے نکلا تو یہ کہہ کر نکلا کہ میں مرنے جا رہا ہوں. جس کو ساتھ لیا اس سے یہ کہا کہ تم مرنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو. متوجہ دیکھیے گا, جس کو دیا یہ کہہ کر لیا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں اور میں مرنے جا رہا ہوں, اگر تمہیں مرنا ہے اور راہ خدا میں شہید ہونا ہے تو میرے ساتھ چلو. اب تک جتنے نکلے تھے مارنے نکلے تھے, یہ جو نکلا ہے مرنے نکلا ہے. میں اسی لیے اپنی مجلسوں سے کہتا ہوں کہ بہت زیادہ بریانی کو ان لوگوں کو قربان مت کرو, اس لیے کہ ابھی مقصد کربلا میں یہ اتنی دور بھی نہیں پہنچے ہیں کہ یہ پہچان پائیں کہ کون ہے جو اپنے گھر سے یہ کہہ کے نکلا تھا کہ میں مرنے جا رہا ہوں. عزیزو, ساری دنیا کے لوگ جینا چاہتے تھے. کربلا کے لوگوں نے صبح سے شام تک یہ اعلان کیا ہے کہ ہم پہلے مرنا چاہتے ہیں. ماں سوا کربلا کے مجھے کہیں نہیں ملے جنہوں نے یہ کہا پہلے میں مر جاؤں, پہلے میں مر جاؤں, پہلے میں مر جاؤں, پہلے میں مر جاؤں. کیوں کہا پہلے میں مر جاؤں؟ ایک لفظ جو یہاں کے مزاج کے مطابق بھی ہونا چاہیے. اس کا چہرہ اس وقت تک مرجھاتا رہا جب تک اسے رنگ میں جانے کی اجازت نہیں ملی. اور جیسے ہی رنگ کی اجازت مل گئی اس کا چہرہ کھل گیا, اور کھلنے کے بعد اپنی مادر کے گلے میں اپنی مادر کے گلے میں باہیں ڈال کے اس نے کہا, ایسا لگتا تھا کہ بابا نے تعویذ نہیں باندھا تھا, تمنا موت کی تفسیر باندھی تھی. ایسا لگتا تھا کہ تمنائے موت کی تفسیر باندھی تھی بابا نے. مجھے رنگ میں جانے کی اجازت مل گئی. میں نے کہا مولا, سب لوگ جینا چاہتے ہیں, کربلا کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ مرنا. آغا, میں کب تک آپ سے یہ کہتا رہوں گا کہ مجلس کو کبھی کبھی مجلس بنایا کیجئے. ساری دنیا میں یہ تنہا کربلا کے لوگ ہیں, ساری دنیا میں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایک جملہ 100 مجلسوں میں بھاری ہوتا ہے. ساری دنیا میں یہ تنہا ہے. ہر لشکر کو ٹٹولیے گا, ہر جنگ کو دیکھیے گا, جس نے اجازت مانگی ہے مارنے کی اجازت مانگی ہے یہ کربلا ہے. جس نے بھی اجازت مانگی ہے مرنے کی اجازت مانگی ہے. قاسم نے کہا مرنے کی اجازت دیجئے, اکبر نے کہا مرنے کی اجازت دیجئے, حضرت عباس نے کہا مرنے کی اجازت. جس نے بھی اجازت مانگی مرنے کی اجازت مانگی, کسی نے جملہ لکھا ہے خدا کی قسم عبد الرزاق مقرب نے کہا مجھے تو تعجب ہوتا ہے. کیا جملہ لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی بہت زیادہ شجاعت کے مرثیے پڑھے ہیں, ان سارے مرثیوں کو میں اس لفظ میں توڑ دوں تو یہ وزنی ہو جائے گا, متوجہ رہیے گا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ادھر کا حال یہ ہے کہ ادھر کا ہر آدمی مرنے کی اجازت مانگ کے میدان میں جا رہا تھا, اور ادھر کا حال یہ تھا کہ ان کے 10,000 بھاگ رہے تھے, کہیں 5,000 بھاگ رہے تھے, کہیں 10,000 20,000 بھاگ رہے تھے. سوال یہ تھا کہ یہ سب مرنے کی اجازت لائے تھے. جب یہ حال تھا کیا ہوتا اگر یہ مارنے کی اجازت لاتے؟ کیا ہوتا اگر یہ مارنے کی اجازت لاتے؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ کبھی کبھی کربلا پہنچتے پہنچتے ہماری آنکھوں میں آنسو آنے لگتے.
اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجلسیں مختلف مولویوں کو بلا بلا کر ہی سنا کرو. ہر دماغ میں الگ بات ہے, ہر دماغ میں الگ کربلا ہے. کربلا کا ایک دن ہے جسے کروڑوں دن تفسیر کریں گے. کربلا کا ایک دن ہے جسے کروڑوں دن تفسیر کریں گے. جو کچھ حسین نے ایک دن میں کر دیا پوری دنیا مل کے نہیں کر سکتی. تو اگر کروڑوں دن تفسیر کریں گے تو یہ جملہ سنو خدا کی قسم, اس جملے کو سن کے جان. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا پہ آنسو بہاؤ اور بس, مصیبت مانو کربلا کو. عبد الرزاق لکھتے ہیں کہ کربلا نام ہے مصائب میں فضائل کا. اب اگر تمہارے ہاتھ نہیں اٹھے تو میری محنت رائے گا چلی جائے گی. جب ولی نے مجھ سے کہا کہ تمہیں مجلس پڑھنی ہے تو میں نے کہا میں دھولوی کو لوکل ایریا مانتا ہوں, میں اپنا گھر مانتا ہوں, میں بہت سارا جانے کی وہاں کوشش نہیں کرتا. جتنی کال آتی ہے جلدی سے منع کرتا ہوں, منع زیادہ کرتا ہوں, آتا کم ہوں. تب اس نے کہا کہ نہیں تمہیں آنا ہی آنا ہے. یہ بچہ ایسا ہے کہ میں اس کی بات کو بہت زیادہ دیر تک منع نہیں کرتا رہا ہوں, اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں. اور ایک ایسی جگہ سے چھوڑ کے آیا جہاں 10 مولوی میرا بیگ روک رہے تھے کہ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. میں نے کہا یار وعدہ ہے لہٰذا مجھے جانا ہے اور میں آیا ہوں. اب ایک لفظ سنیے اس کے بعد مجلس تمام ہے. وہ کہتے ہیں کہ کربلا نام ہے مصائب میں فضائل کا. اگر تم سننا چاہتے ہو تو تھوڑی سی دیر کے لیے جاگو اور سنو. کہتے ہیں کہ یہ بات حقیقت ہے کہ حسین کا گھر سے نکلنا ایک مصیبت ہے مگر دین کا بچ جانا ایک فضیلت ہے. دوسرا جملہ تم بھولنا نہیں. دوسرا جملہ لکھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کربلا میں حسین کا آنا مصیبت ہے, خاکے بلا کا خاکے صفا بن جانا فضیلت ہے. حسین طریقے سے آپ تک پہنچا دوں. وہ کہتے ہیں کہ کربلا میں مصائب میں فضیلت ہے. کیا جملہ لکھا ہے خدا کی قسم. کہتے ہیں کہ کربلا میں چراغ کا گل ہونا مصیبت ہے مگر کسی کا نہ جانا فضیلت ہے. خدا کے قسم کیا جملے ہیں عبد الرزاق کے مقرر کے. لکھتے ہیں کہ کربلا نام ہے مصائب کا فضیلت کا. اب اگر تم اور میں دونوں ایک ہو چکے ہیں تو جملہ سنو. کہتے ہیں کہ جب تک سب ایک جگہ تھا, ایک بدن پہ تھا, ایک ہی جگہ لائٹ زیارت تھا, جب کٹ گیا تو جہاں رکھا گیا وہی زیارت. کربلا نام ہے مصائب میں فضائل کا. مصائب میں فضائل کا کربلا نام ہے. جملہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ عباس کا ہونا ایک فضیلت ہے. عباس کا ہونا ایک فضیلت ہے. ان کا بے تیغ میدان میں جانا ایک مصیبت ہے. مصیبت میں فضائل ہیں کربلا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بہت آسان ہمارا والا. کربلا کو میں نے جس اینگل سے بھی پڑھا مجھے لگا کہ آج بھی کامیاب وہی ہے جو کربلا کے راستے پر چلا. راستہ کون سا ہے میں بتاؤں. امام حسین نے 2 کام کیے کربلا پر. چراغ گل کر کے جوانوں سے کہا چلے جاؤ, اب یہ تمہاری مرضی ہوگی. اور ایک خط لکھ کے فقیہ سے کہا چلے جاؤ. ایسے
نہیں ہوگی۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس گرمی کی نیند میں بھی کون سونے کو تیار ہے، کون سننے کو تیار ہے۔ کہ صلوات پڑھتے محمد گرمی کی راتیں سونے کے لیے نہیں ہوتی، سونے کے لیے تو جاڑی کی راتیں بنائیے آپ۔ جالن لینا سکنن ہر جگہ نہیں ہے، گرمی کی راتیں تو جاگنے کے لیے ہے۔ اور طلب العلا من سہر اللیالی، وہی بلندیاں پائے گا جو راتوں کو جاگے گا۔ اگر راتوں کو جاگنا کوئی فضیلت نہیں ہوتی تو اللہ نماز شب کو رات میں رکھتا ہی نہیں، شب داریاں ہی نہیں ہوتی اگر عزاداری کا حصہ راتوں کو جاگنے میں نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کہ جاگنا ہی طلب اولا کی دلیل ہے۔ اب آپ لوگ سنیے گا، کہتے دو کام ہوئے، ایک سے کہا چلے جاؤ، دوسرے سے کہا چلے آؤ۔ مولا کیا ترجمہ کروں گا، کچھ مت کر، بس اتنا بتا دے کہ شجاعت سے کہا چلے جاؤ، فقاہت سے کہا چلے آؤ۔ مولا بڈھے کو بلا رہے ہو، جوانوں کو بھگا رہے ہو، یہ کیسے ہوگا؟ حبیب ابن مظاہر کو بلا رہے ہو اور جوانوں سے کہہ رہے ہو چلے جاؤ، کہ تم نہیں جانتے ہو میں کربلا کی بنیاد رکھ رہا ہوں۔ جب بھی کبھی عزاداری کی بات آئے، شجاعت اور جذبات پہ نہ چھوڑنا، شریعت اور اجتہاد پہ چھوڑنا۔ کیا محنت کی ہوگی میرے اس جملے تک پہنچنے کے لیے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ کربلا کی بنیاد فقاہت پہ رکھنا۔ کل کو تم سے کوئی ملنگ آ کے کہے ارے عزاداری میں کسی مرجع کی کیا ضرورت ہے، عزاداری میں کسی مرجع کی کیا ضرورت ہے، میں نے حسین سے کہا آقا اس کربلا میں کسی فقیہ کی کیا ضرورت ہے، کہ جب میں کربلا بنا نہیں رہا ہوں بغیر مرجع کے تو تو عزاداری کیا کرے گا بغیر مرجع کے؟ میں جب تک کربلا بناؤں گا نہیں جب تک حبیب نہ آ جائے۔ اور سن میرے خط کے الفاظ سنو، من الحسین الی الرجل الفقیہ، یہ خط حسین کی طرف ہے، حسین کی طرف سے کس کی طرف؟ رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر اسدی۔ مولا سیدھے سیدھے لکھیے کہ من الحسین الی الحبیب الاسدی، یہ بیچ میں رجل فقیہ کیوں لا رہے ہیں؟ اگر جملہ تمہارے قبول ہو گیا تو ایک طالب علم کامیاب ہو جائے گا۔ مولا نے فرمایا سن، اگر ہم کسی کو بلاتے ہیں تو اس آدمی کو فقیہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو آواز دیں گے، ہم کسی کو خط لکھیں گے، امام کے 22 خط مشہور ہوئے ہیں امام زمانہ کے، 22 کے 22 صرف آیت اللہ کے نام آئے۔ آیت اللہ کے نام، شیخ مفید نے غلط فیصلہ دے دیا، ایک آدمی نے اسے چیلنج کر دیا کہ آپ نے یہ غلط فیصلہ دے دیا، دروازہ بند کر دیا، آج سے فیصلے نہیں دوں گا، آج سے فیصلے نہیں دوں گا، دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ کے ایک دن 2 دن 3 دن 4 دن لوگ آ رہے ہیں، شیخ مفید دروازہ ہی نہیں کھول رہے ہیں، کہنے کہ چلے جاؤ یار میں کوئی فیصلہ نہیں دوں گا۔ اچانک سے ایک آدمی نے دستک دی کہ تمہارے امام نے پرچی بھیجی ہے، پرچی میرے امام پرچی دی، اور پرچی لے کے اس پہ لکھا ہوا تھا انت شیخ المفید، تم شیخ بھی ہو فائدہ مند بھی ہو، اور کچھ لکھا نہیں تھا۔ یہ پہلی مرتبہ شیخ مفید کو شیخ مفید کہنے والے امام ہی ہیں۔ فوراً دروازہ کھول دیا، میرے امام نے کہا ہے کہ میں لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں، تو جتنے خط آئے امام کا خط پہنچا کس کے نام؟ حبیب ابن مظاہر کے نام۔ جیسے ہی حبیب نے خط دیکھا فوراً آنکھوں سے لگایا، میں نے کہا آنکھوں سے کیوں لگا رہے ہو؟ کہا مفتی ہوں، فتویٰ دینا جانتا ہوں، جو چیز امام سے ملے وہ چومنے کے قابل ہے۔ نہیں ہے پتا کہ جو چیز امام سے ملے وہ چومنے کے قابل ہے۔ خط کو لیا، لے جا کے اپنی اہلیہ کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ امام نے مجھے مدد کے لیے بلایا، سوچ رہا ہوں تمہارا کیا ہوگا۔ فوراً بیوی نے کہا کہ تم گھر میں بیٹھو، میں نصرت کو جا رہی ہوں۔ کہا نہیں تم گھر میں ہی بیٹھو، نصرت کو تو میں ہی جاؤں گا۔ تو میں نے کہا حبیب
ان سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ تو نہیں جانتا، وہ فقیہ ہی نہیں ہے جو حالات پہ نظر نہ رکھے، وہ فقیہ ہی نہیں ہے جو حالات پہ نظر نہ رکھے۔ اس کے بعد گئے بازار میں اور جانے کے بعد ایک دکاندار سے کہا خضاب دے، بہترین قسم کا کالا خضاب خریدا، ویل سیٹ، ایک پٹکا کمر میں باندھا، 3 دفعہ آئینہ دیکھ، لوگوں سے پوچھا کیسا لگ رہا؟ کیا کہنے، جوان دکھائی دے رہے ہیں آپ؟ کیا دکھائی دے رہے لگا؟ کہا بالکل جوان دکھائی دینے لگے۔ میں نے کہا حبیب یہ کیا ہے؟ کیا سفید ڈالی سے لڑا نہیں جا سکتا؟ کہا تو نہیں جانتا، فقیہ خوب جانتا ہے کس میدان کا کون سا تقاضا ہے۔ فقیہ جانتا ہے کس میدان کا کون سا تقاضا ہے۔ میں نے کہا نہیں سمجھا، کہ جب تک مسند پہ بیٹھا تھا وہ میدان اور تھا، اب جا رہا ہوں لڑنے کے لیے یہ میدان اور ہے۔ میں نے کہا دونوں کا نام سنائیے، کہ شجاعت کے تقاضے اور ہیں، فقاہت کے تقاضے اور ہیں۔ چلو قمر سلطان تم تو یاد تھوڑا تھوڑا کر کے بہت بڑھ گئے، اتنا بڑھنا نہیں چاہیے تمہیں، لیکن آخری جملہ سنو، اس کے بعد کا پھر مسائل کی طرف آؤں گا۔ میں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ کسی بھی دور میں تم سمجھ جانا تاکہ یادگار مجلس ہو جائے اور آقا رئیسی کی روح تک شادمانی پہنچ سکے اس جملے کی۔ توجہ دیجیے گا، میں نے کہا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہ ساری دنیا کو یہ پیغام دے دینا کہ کسی بھی آیت اللہ کو بزدل نہ سمجھنا۔ کسی بھی آیت اللہ کو بزدل نہ سمجھنا، یہ جب تک مصلی پر بیٹھا ہے آیت اللہ ہے، جب میدان میں آ گیا تو نصر اللہ۔ یہی آدمی جو مصلی پر بیٹھا ہے تو آیت اللہ ہے، اور جب میدان میں آ گیا تم سمجھے کہ نصر اللہ کسی آدمی کا نام ہے۔ نصر اللہ آدمی کا نام نہیں ہے، نصر اللہ کا ترجمہ ہے اللہ کی مدد۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی طرف سے جب پروردگار عالم کی نصرت اور فتح آ گئی۔ یہ عجیب بات ہے کہ جہاں نصر اللہ لکھا ہے وہیں فتح لکھا ہے۔ والفتح فوراً نصر اللہ والفتح، اس کا مطلب یہ کہ نصر اللہ کا نام فتح و کامرانی ہے۔ لوگ یہ سمجھے کہ بھائی وہ تو آیت اللہ رئیسی کتنا بڑا صدمہ، انہوں نے انہیں دفنایا بعد میں ہے اور دوسرے رئیسی کا اعلان پہلے کیا۔ اب تک تم انہیں مارنے کی سوچ رہے تھے، اب انہیں مارنے کی سوچ رہے۔ اتفاق وقت یہ ہے کہ ایران کی کامیابی ہے کہ اس نے دین کے لوگوں کو دنیا کے تخت پہ کھڑا کر دیا ہے۔ کیا جملہ کہہ رہا ہوں؟ دین کے لوگوں کو کہاں کھڑا کر دیا ہے؟ دنیا کے تخت پہ کھڑا کر دیا ہے۔ یہ اتفاق وقت ہے، جو سب سے بڑا لیڈر دین میں ہے امریکہ میں، ایران میں وہی سپریم لیڈر بھی ہے۔ ارے کیا کہہ رہا مولانا؟ میں نے کہا یار اسی کو تو ایرانی ولی فقیہ کہتا ہے، جس کی ساری دنیا دشمنی کو اتر آئی ہے۔ ولی فقیہ کا کیا مطلب؟ کوئی مجھے یہ تو مطلب نہیں ہے کہ وہ کچھ لوگ مولوی آئیں گے چھاچ بگاریں گے تشریعی، پھر کہیں گے تکوینی، اور تمہاری سمجھ میں نہ تکوینی آئے گا نہ تشریعی، نہ یہ والا تعویذ سمجھ میں آنا وہ والا، تو ان کا گاڑھا پن تو سمجھ میں آئے گا کہ یار کوئی بہت بڑی آفت کا نام ہے تشریعی۔ اس کے بعد تکوینی، میں سمجھ جاتا ہوں کہ ولی کون ہے فقیہ کون ہے۔ جب امام حسین نے خط لکھا تو کیا لکھا؟ رجل فقیہ، اور جب چھٹے امام نے سلام کیا تو کیا کہا؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیوں تم پہ میرا سلام۔ ایک امام نے بتایا یہ فقیہ ہے، دوسرے نے بتایا یہ ولی ہے۔ کیا جملہ
یہ خدا کی قسم. دوسرے نے بتایا یہ ولی. ایک ہی حبیب ابن مظاہر, ایک امام کی زبان پہ آیا فقیہ, دوسرے کی زبان پہ آیا ولی, دونوں کو ملاؤ ولی فقیہ. وہ آفت کیا ہے؟ ولی فقیہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ حبیب ابن مظاہر کو امام حسین نے کہا فقیہ ہے, امام جعفر صادق نے کہا ولی ہے, دونوں لفظوں کو ملاؤ ولی فقیہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پوری دنیا سے گزر کر کربلا میں آ جائے اسی کو ولی فقیہ کہتے ہیں. جو فقیہ, جو مفتی, جو فتویٰ دینے والا کربلا کو نگاہوں میں رکھتا ہے اسی کو ولی فقیہ. آقا رئیسی کا جب ہیلی کاپٹر نیچے کی طرف چلا تو ایک ویڈیو, ایک کلپ آئی کہ آقا نے بار بار کہا یا امام رضا, یا امام رضا. چونکہ آقا کی پوری زندگی میں جو سب سے زیادہ غالب عنصر تھا, غالب عنصر وہ یہ تھا کہ آقا اپنی 23 سالہ زندگی سے صرف اور صرف مسئول کل رہے امام علی رضا کے روزے. ہر سال امام کی قبر کو دھویا جاتا. یہ آدمی 7 سال تک امام کی جانب سے یعنی قبر کو دھونے کا متولی رہا, متولی. اور کہتے ہیں کہ میری زندگی میں صرف وہی 7 سال بہت کامیاب ہیں جب میں نے امام کی قبر کو مشک و عنبر سے دھویا ہے 7 سال تک بلا شرکت غیر. یہ شرف ہر کسی کو ملنے والا نہیں آ رہا. بہت سے کم لوگ ہیں. ہندوستانیوں میں صرف ایک صاحب تھے ایران کے اندر جنہوں نے 23 سال تک 40 سال تک نماز پڑھائی ہے. وہ شبیر نجفی صاحب, شبیر نجفی آیت اللہ شبیر نجفی صاحب, جو مشہد میں 40 سال تک انہوں نے مشہد میں اور 40 سال گزارے تھے انہوں نے نجف میں اور 40 سال مشہد میں. وہ کہا کرتے تھے کہ میری زندگی تو علی سے علی کے پاس گزر گئی. وہ کہا کرتے تھے. ان کو ایک مرتبہ یہ مشہد کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ اس سال قبر امام کے دھونے والوں میں داخل ہوں گے, غسل دینے والوں میں داخل ہوں گے. یہ شرف انہیں ملا تھا پوری زندگی میں, وہ سب سے بڑا ناز کرتے تھے. آگائے رئیسی کو یہ شرف بڑے اہتمام کے ساتھ تھا. دوسرے لوگ جو ان کے ساتھ تھے وہ شاہی امام تھے اور ان کا اپنا مرتبہ تھا, آیت اللہ کا لقب تھا ان کے ساتھ. خود آغائے رئیسی کو بھی صرف درس خارج کی دینے کی دیر تھی, ورنہ یہ بھی باقاعدہ طور پر مجتہد تھے. قاضی رہے اور پھر قاضیوں کو ذات رہے, چیف جسٹس کے عہدے پر جا کر ختم. یہ پورا واقعہ جب ہو چکا اور رات میں یہ خبر عام ہونا شروع ہوئی کہ آغائے رئیسی کا پلین کریش ہو گیا, اس کے بعد ایک چھوٹی سی بچی بار بار اپنی ماں سے لپٹ کے یہ پوچھتی تھی کہ میرے بابا کب آئے. ایک ایران ٹی وی پر ایک پروگرام نشر ہوا اس کے بعد کہ ہم آقا کے گھر پہ پہنچ چکے. آقا کے گھر کا حال یہ ہے کہ بار بار بچے تڑپ رہے ہیں, سب تڑپ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ناقابل برداشت ہے ان کی چھوٹی بیٹی کی تصویر, چھوٹی بیٹی کی تصویر ناقابل برداشت ہے. کہا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس بچی کی تصویر دنیا کے پاس جائے, مگر اس کے دل و دماغ پہ بابا جان چھوڑ. وہ ایک ہی لفظ کہتی ہے کہ میرے بابا جان کب آئے گے, میرے بابا جان کب آئے گے. اس بچی کی تصویر آپ نے موبائلوں پہ دیکھی بھی ہوگی کہ وہ فوٹو کو لیے ہوئے بار بار سینے سے لپٹا رہی ہے اور ایک ہی جملہ کہتی ہے بابا جان کو جانو, بابا جان تم کہاں چلے گئے. عزیزوں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آغائے رئیسی کے جس آدمی کو بھی دکھلایا گیا ہے جنازے میں شریک ہو کر, آغائے رئیسی کا جنازہ دکھلایا نہیں گیا, فوٹو زیادہ دکھلائے گئے. اس کا مطلب جنازہ اس لائق نہیں رہ گیا تھا کہ اسے دکھلایا جا سکے, اس لیے ایرانی میڈیا نے جنازے کو بہت زیادہ. ہاں, ایک روایت یہ ضرور بتا رہی ہے کہ 1 گھنٹے بعد تک پلین سے گرنے والوں میں 1 گھنٹے بعد تک ایک آدمی زندہ رہا.
ایک آدمی زندہ رہا ہے جو پلین سے بہت دوری پہ جا کے اس کی لاش ملی ہے اور ان کی لاش ہی سے سارے ثبوت فراہم ہوئے ہیں کہ کیا کنڈیشن رہی ہوگی، کیا کیفیت رہی ہوگی. لیکن آغائے رئیسی کے مرنے کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ پورا ایران امت کے آگے. اب میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس کے بعد میں بھی بہت دیر تک توقع رہا اور میں نے کہا اسے حقیقت کہتے ہیں. روایت یہ بتاتی ہے کہ جب ان کی ماں سے یہ کہا گیا، رئیسی سے کی والدہ سے یہ کہا گیا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے. کہا ہاں مجھے یہ خبر بار بار سننے کو مل رہی ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے. اٹھی اور اٹھنے کے بعد میں کہتی ہیں کہ اے مادر حسین، اے مادر حسین، میں فخر کر رہی ہوں اس بات پر کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، لیکن پرسہ دیتی ہوں آپ کو کہ آپ نے کیسے سنا ہوگا کہ میرا کنبہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے. اس کے بارے میں عزیزو، دور دراز ایک موت ہوئی، حادثے کی موت. اس حادثے کی خبر سن کر آپ اپنے گھروں سے نکل گئے. آپ کے اندر ایک بے چینی بڑھ گئی کہ کسی طرح آغائے رئیسی کی مجلس سویم ہونا چاہیے، مجلس چینیوں ہونا چاہیے، مجلس ایصال ثواب ہونی چاہیے. خدا تمہاری اس نیت کو قبول کرے، اس عمل کو قبول کرے. لیکن عزیزوں میں تم سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب زینب کربلا سے کوفے تک اور کوفے سے شام تک یہی سوچتی رہی کاش کوئی یہ کہنے والا آ جائے کہ حسین کی مجلس، حسین کی تعزیت ہو جائے، حسین کی تسلیت ہو جائے. ہاں عزیزوں، کتنے دن ہوئے انتقال ہوئے. آپ نے کوشش ہی کی کہ جلدی سے جلدی آ گئے رئیسی کی مجلس ہو جائے. میں نے آرزو سے کہا آرزو اگر تم ہفتے کو مجلس رکھو، اتوار کو مجلس رکھو تو مجھے وہاں سے بھاگنا نہیں پڑے گا، میں اتوار کی شام کو تمہارے پاس آ کر مجلس پڑھوں گا. کہ نہیں مولانا بہت دیر ہو جائے گی، ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی مجلس ہو جائے. تمہیں مبارک ہو، تم نے آغائے رئیسی کی مجلس کو جلدی سے جلدی کر لیا. لیکن جناب زینب سے سید سجاد نے کہا ہمیں آزاد کر دیا گیا، کا بیٹا 1 سال ہو گیا، میں اپنے بھائی کا چہرہ نہیں کر سکتی. بیٹا 1 سال ہو گیا ہے لیکن ابھی تک میں اپنے بھائی کا چہرہ نہیں کر سکتی. اللہ اکبر، اللہ عزیزوں، جو چیز میں یاد دلاؤں سے یاد رکھیں. ہمارے ہر غم سے کربلا بڑی کیوں ہو جاتی ہے؟ صرف اس لیے بڑی ہو جاتی ہے کہ کربلا کسی لفظ کی محتاج نہیں ہے. 15 گھنٹے کی تلاش کے بعد جب آغائے رئیسی کا بدن ملا، دیگر شہداء کا بدن ملا، تو اس جنگل میں بھی میں نے ایک ہی چیز دیکھی. میں مجلس کو تمام کرنے جا رہا ہوں. میں نے ایک ہی چیز دیکھی کہ بہترین اسٹیچر آیا، اس پر میت کو رکھا گیا، 4 آدمی اس پہاڑی سے اس جنازے کو لے کر چلے. اب ویڈیو کلپ لائی گئی، جس جنازے کو لایا جا رہا تھا سڑک تک، میدان مقتل سے جہاں شہید ہوئے وہاں سے سڑک تک لایا گیا. 10 آدمیوں نے اس جنازے کو ہاتھ لگایا. یہ بات آغائے رئیسی سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف آپ کے جنازے پر ہوا، لیکن کربلا کا میدان جو میت حسین نے اٹھائی، اکیلے کاندھے پہ اٹھائی، زینب ہاتھ پھیلا کے کہتی تھی لا میرے بھائی، مقتل سے خیمے تک اکیلا حسین. مقتل سے اور خیمے تک اکیلا حسین، اکیلے کاندھے پہ میت اٹھا کر خیمے تک لاتا تھا. خود سے پہلے خود کے بیٹے کی میت اٹھائی. اب اگر تم سننا چاہتے ہو تو سنو. میں نے یہ سنا کہ پلین کریش ہوا ہے
جسم زخمی بھی ہوئے ہیں، جلے بھی ہیں، لیکن جلی ہوئی لاشوں کو، کٹی ہوئی لاشوں کو جب لایا گیا تو 4 کانوں ہی بنا. بس عزیزوں اس کے بعد پڑھنے کی نوبت نہیں آئے گی اور نوبت نہیں رہے گی. لیکن ہائے رے کربلا، کربلا میں امام حسین نے ایک ایسی میت بھی اٹھائی جس کی لاش کے ٹکڑوں کو عطا کے دامن میں جمع کیا، چاہا کہ بدن میں پانی تو بدن نہیں ہو سکا، حسین نے لاش کو گٹھڑی میں باندھا، گٹھڑی کو سر پہ رکھا، دعویٰ کیے ان نے کا جنازہ نہ اٹھ سکا، لاش کے ٹکڑوں کو عطا نے جمع کر لیا. میں میت لے کر آ رہا ہوں، بیویوں میں شور مچ گیا، جناب زینب نے پروسا دیا، واہ نصیبتا واہ سید. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لِجَمْعِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمِ اللَّهِ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِلَىٰ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا. پروردگاران جو حاضر مجلس ہیں ان کے عہدے مشکل حل کر، میرے مراد ہماری مرادوں کو بھر لانا، پروردگار اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محروم نہ کرنا، معبود ہمارے دین کی شریعت کی حفاظت کرنا، پروردگار عالم علماء اعلام کی حفاظت کرنا، مظلوموں کی مدد فرما میرے پروردگار، ظالموں کو نیست و نابود فرما میرے پروردگار، حکومتوں کو چیلنج کو ختم کر دے میرے پروردگار. معبود یقیناً ہم مسائل کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور عالم کے لیے تیار ہیں، مگر مالک تیری نظر کرم کے بغیر سب بیکار ہے. اپنی نظر کرم کو ہم پر سے مت ہٹانا، توفیقات نیک کو ہم سے کبھی سلب نہ کرنا، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محروم نہ کرنا. امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرمانا. اس مجلس کا جو ثواب تو نے معین کیا ہے اسے ان شہداء کی ارواح کی درجات کی بلندی کا سبب قرار دے دینا جنہیں پلین سے گر کر شہید ہوئے ہیں، جن کے لیے یہ مجلس برپا ہوئی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان شہداء کی ارواح کو ایصال فرمائیں جن کو اس پلین اور اس حادثے میں شہید ہونا نصیب ہوا. آبائے رئیسی، آل ہاشم، عبداللہ، میر عبداللہ